ہم نے آج تک اسمارٹ فون اور بہت سے اسمارٹ الیکٹرانکس کو دیکھا، لیکن اب پاکستان میں اسمارٹ جنگل دیکھیں جو اربوں ڈالر کما کر پاکستان کو دے گا۔ جی ہاں، شیخوپورہ میں 24,000 کنال پر مشتمل ملک کے سب سے بڑے اسمارٹ جنگل کی شروعات ہو چکی ہے۔ اسی طرح لاہور میں اسمارٹ جنگل کا آغاز ہوا، جس جنگل میں 1 کروڑ پودے لگائے جائیں گے۔ ان پودوں کی نگرانی سینسرز کی مدد سے کی جائے گی۔ سینسر کی مدد سے ان کی بڑھوتی پر نظر رکھی جا سکے گی اور یہ بھی پتہ لگایا جا سکے گا کہ ان پودوں کو نقصان یا اکھاڑا تو نہیں جا رہا۔ چین کے تعاون سے بنایا جانے والا یہ بہترین منصوبہ یعنی اسمارٹ جنگل راوی ریور فرنٹ منصوبے کا حصہ ہوگا۔ راوی ریور فرنٹ وہ جدید شہر ہے جو دریائے راوی کے کنارے 46 کلومیٹر کے علاقے پہ آباد کیا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ حالیہ حکومت نے باقاعدہ طور پر ہی شروع کیا۔ اس منصوبے کی خاص بات یہ ہے کہ اس راوی ریور پروجیکٹ کے تحت پانی کو روکنے کے لیے 3 بیراج بنائے جائیں گے، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے جائیں گے۔ اس سے تعمیراتی شعبہ پروان چڑھے گا، 10 لاکھ افراد کو روزگار ملے گا، 40 ارب ڈالر ملکی معیشت میں کام آئیں گے، جس کے تحت یہ منصوبہ پاکستان کے لیے مزید سالانہ بجٹ پیدا کرے گا۔ یعنی ایک تو ملک میں ماحول بدلنے میں تبدیلی، دوسرا روزگار میں اضافہ۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ راوی ریور فرنٹ شہر میں رقص چوک کے مقام پر اسمارٹ جنگل تقریباً 3000 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر اگایا جائے گا۔ جنگل اگانے کے لیے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے چین ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، جس کے تحت ہواوے 1 کروڑ پودے لگائے گا اور ان کی نگرانی کی ذمہ داری بھی اس کی ہوگی۔ نگرانی کے اس عمل کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس جنگل کو اسمارٹ کہا جاتا ہے۔ رگ جھوک کے مقام پر پہلے ہی ایک جنگل موجود تھا۔ ترجمان کے مطابق اسمارٹ جنگل میں بوٹینیکل گارڈز، پرندوں کے لیے پناہ گاہیں، دریا کنارے پر پارکس، پیدل چلنے کے لیے ٹریک اور باغات وغیرہ بھی بنائے جائیں گے۔ اگر تفصیل میں بات کی جائے تو اسمارٹ جنگل کے منصوبوں کو 4 زونز میں تقسیم کیا گیا، جن میں پہلے سے موجود جنگل کی بحالی اور اسے محفوظ بنانا بھی شامل ہے۔ باقی 3 زونز میں اربن فارسٹ اور باغات شامل ہوں گے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے پودوں کی نگرانی اسمارٹ سینسرز کے ذریعے کرے گی۔ فضائی نگرانی سے اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ جنگل میں کٹائی تو نہیں کی جا رہی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا پودا کتنا بڑھتا ہے اور اس کی صحت کیسی ہے؟ یہ کیسے ممکن تھا ایک وقت میں ہزاروں ایکڑ پر اگائے جانے والی لاکھوں پودوں کی بڑھوتی کے بارے میں معلوم کیا جائے؟ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہرین کے مطابق ایسا ممکن ہے۔ پاکستان میں نجی اور سرکاری سطح پر اس نوعیت کے چند منصوبے آزمائے جا چکے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں ایک سوال بار بار آ رہا ہے کہ آخر بنیادی طور پر اسمارٹ جنگل میں اسمارٹ کیا ہے، تو یاد ہے کہ اس میں پودوں کی افزائش یا بڑھوتی کی نگرانی انٹرنیٹ سے منسلک اسمارٹ آلات کے ذریعے کی جاتی ہے اور اسمارٹ آلات بھی نصب کیے جاتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی عمل دخل کم ہو جاتا ہے۔ اس میں صرف ٹیکنالوجی کی مدد سے صرف آپ کو گھر بیٹھے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ کس پودے کو کب پانی کی ضرورت ہے، بلکہ آپ وہیں سے پودوں کو پانی اور کھاد وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ آگے چل کر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی موبائل ایپلیکیشن بنائی جائے جس کی مدد سے گھر بیٹھے معلوم ہوتا رہے کہ کس نے کہاں پودا لگایا تھا اور کس وقت پانی یا کھاد کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی جنگل اسمارٹ بنتا ہے۔ ایسا IoTs یعنی انٹرنیٹ آف تھنگس کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ آلات کا ایک جال ہوتا ہے جو انسان یا کمپیوٹر کی مدد کے بغیر ایک نیٹ ورک کے ذریعے ڈیٹا یا معلومات ایک دوسرے تک بھیجی جا سکتی ہے۔ زراعت یا شجرکاری کی صورت میں یہ آلات پودوں یا ان کے ارد گرد ماحول میں نصب سینسرز ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ سے منسلک ہوتے ہیں۔ یہ سینسر جو بھی معلومات حاصل کرتے ہیں انٹرنیٹ کی مدد سے وہ ایک ایسے آلے تک بھیجتے ہیں جس پر نگرانی کرنے والا فرد انہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ آلہ اس موبائل فون کا ہوتا ہے۔ کھیت یا پودوں کے ماحول میں زمین کی سطح کے اوپر اور نیچے چند سینسرز نصب کیے جاتے ہیں۔ زمین کے نیچے والے سینسرز یہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں کہ وہاں نمی کا کیا تناسب ہے، یعنی پودوں کو ملنے والے پانی کی سطح کہاں تک پہنچی ہے، یا پھر زمین میں معدنیات کا تناسب کتنا ہے۔ اسی طرح زمین کے اوپر والے سینسر آپ کے لیے یہ معلومات جمع کرتے ہیں کہ پودوں پر حشرات کا حملہ تو نہیں، اور اگر ہوا ہے تو کیڑوں کی تعداد کتنی ہے، یعنی وہ کتنا نقصان کتنے وقت میں پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ سینسرز آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہوا میں نمی کا تناسب کیا ہے اور یہ موسمی حالات کیسے ہیں، کیا بارش ہو سکتی ہے، کیا طوفان آنے کے امکانات تو نہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان معلومات کا فائدہ کیا ہوگا۔ تو ناظرین، IoTs ان تمام معلومات کو ڈیجیٹل شکل میں حاصل کرتے ہیں۔ ایک تجزیے کے مطابق انہیں ایسی زبان میں تبدیل کرتے ہیں جو ایک عام آدمی کے لیے سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ ان معلومات کی روشنی میں آپ اپنے پودوں کی صحت سے ہر وقت باخبر رہ سکتے ہیں۔ آپ وقت پر انہیں پانی اور کھاد وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آپ بالکل صحیح تناسب میں دیتے ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی آپ کو بتا دیتی ہے کہ پودوں کو کتنا پانی چاہیے یا کتنی خوراک۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ پودے مرنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ IoTs کے نظام میں یہ بھی ممکن
ممکن ہوتا ہے کہ ایک خودکار نظام کے ذریعے جنگل یا پودوں کو پانی دیا جائے۔ یہاں اگر ہم بات کریں کہ سینسرز پودوں کو پانی کیسے دے سکتا ہے تو ناظرین، ڈرپ ایریگیشن نظام کے تحت ہر پودے کو انفرادی طور پر پانی پہنچایا جاتا ہے۔ اسمارٹ فارسٹ میں اسی ڈرپ ایریگیشن سسٹم کو سینسرز کے ذریعے اس نظام سے جوڑا جاتا ہے۔ پودوں کی نگرانی کرنے والے شخص کو جب معلوم ہوتا ہے کہ پودوں کو پانی کی ضرورت ہے تو وہ اپنے موبائل فون پر ایک ایپلیکیشن کے ذریعے ڈرپ ایریگیشن کے نظام کو چلا سکتا ہے۔ ایپلیکیشن کی مدد سے اس ڈرپ ایریگیشن سسٹم کو چلایا یا روکا جا سکتا ہے۔ چھوک رقم میں لگائے جانے والے 3000 ایکڑ سے زائد رقبے پر بنائے جانے والے اسمارٹ جنگل میں ایک چھوٹے حصے پر ڈرپ ایریگیشن کا نظام چلایا جائے گا اور جنگل کو اسمارٹ بنانے کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جنہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کا سامنا ہے اور آنے والے دنوں میں پانی کی کمی اور خوراک کی قلت جیسے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں ماہرین ٹیکنالوجی کے استعمال سے زراعت اور شجرکاری میں جدید آلات لانے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ ایسے ہی ٹیکنالوجی یا اسمارٹ زراعت پاکستان کی مدد کرے گی۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ایک اسمارٹ جنگل میں زیادہ سے زیادہ درختوں کو مرنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ITOs کے علاوہ ڈرون کیمراز کی مدد سے بھی جنگلوں کی نگرانی کی جا سکتی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہاں غیر قانونی کٹائی نہیں ہو رہی۔ یوں زیادہ بڑے علاقے پر جنگل پھیل سکتا ہے اور جتنا جنگل بڑا ہوگا اتنی ہی فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کو جذب کر پائے گی۔ ماہرین کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تناسب کم سے کم رہے۔ درخت انسانی ضرورت کے لیے آکسیجن بھی مہیا کرتے ہیں۔ اس کا بہت بڑا فائدہ پانی کی بچت ہے۔ ایک مصنوعی طور پر روایتی اندازے میں اگائے گئے کھیت یا جنگل کے مقابلے میں اسمارٹ جنگل میں پودوں کے صرف اور ضرورت کے وقت ہی مطابق پانی ملتا ہے۔ یہ پانی کی ایک بہت بڑی مقدار جو روایتی طریقہ آبپاشی میں ضائع ہوتی ہے، اسے بچایا جا سکتا ہے۔ اسمارٹ جنگل میں زیادہ تر مقامی درخت لگائے جائیں گے جن کو پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے اور ان کے ذریعے لکڑی کی پیداوار اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس طریقے سے بچائے جانے والا پانی زیر زمین پانی کے ذخیرے کو ختم ہونے سے بچاتا ہے اور خوراک اگانے کے لیے میسر ہو سکتا ہے۔ جھوک رقم میں اگائے جانے والے اسمارٹ جنگل میں ایک حصہ باغات اور کھیتوں پر مشتمل ہوگا۔ اسمارٹ زراعت یا شجرکاری کے ذریعے کھیتوں میں کم خرچ زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں فصلوں وغیرہ کو عام طور پر کم پانی لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ اندازے پر ہوتا ہے۔ جدید نظام کے ذریعے آپ فصلوں کو ان ضرورت کے مطابق پانی دیتے ہیں۔ اسی طرح کھاد بھی انہیں ضرورت کے مطابق دی جاتی ہے اور صحیح قسم کی کھاد دی جاتی ہے۔ اسی طرح نہ صرف کسان کا خرچہ بچتا ہے بلکہ پودوں کی صحت اچھی ہونے کی وجہ سے اس کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ زراعت میں اسمارٹ طریقوں کے استعمال سے پاکستان خوراک کی کمی جیسے مسائل سے نمٹ سکتا ہے۔ ناظرین، آپ پاکستان میں چین کے تعاون سے لگنے والے ان نئے اسمارٹ جنگلوں کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اسی طرح کی دلچسپ و معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔